आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मीर वाइज मोहम्मद उमर फारूक को हुक्काम ने अपने घर वाक़े नंगीन श्रीनगर के बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं दी है। मीर वाइज के करीबी ज़राए के मुताबिक उन्होंने जुमा के पेश नज़र जामे मस्जिद श्रीनगर में खुतबा देने के लिए घर से बाहर आने की कोशिश की, ताहम उनकी रहायशगाह के मरकज़ी दरवाजे के बाहर गेट पर मामूर पुलिस एहलकारों ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया, जबकि मीर वाइज की रहायशगाह के इर्द गिर्द पहले के मुकाबले सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सभी की नज़रें कल की जुमा पर टिकी हुई थी कि हुक्काम मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को अपनी रहायशगाह से जामे मस्जिद जाने की इजाज़त देंगे, लेकिन कल भी ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक गुज़िश्ता 3 बरसों से नगीन श्रीनगर में वाक़ अपनी रहायशगाह में मुसलसल नज़रबंद है। अगरचे ये वाज़ेह नहीं था कि हुक्काम के उन्हें कल घर से बाहर आने की इजाज़त देंगे या नहीं, अलबत्ता चंद दिनों से ये क़ियास ज़रूर लगाया जा रहा था कि इस मरतबा मीर वाइज को जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा का खुतबा देने की इजाज़त दी जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में BBC को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक अगस्त 2019 से नज़रबंद नहीं है और न थे। उन्हें खुद फैसला करना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। LG के इस बयान के बाद मीर वाइज ने जामा मस्जिद में खुतबा देने का फ़ैसला किया था। वहीं अंजुमन औकाफ जामे ने भी मीर वाइज के खुतबे के ताल्लुक से तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन हुक्काम की जानिब से मीर वाइज मोहम्मद उमर फारूक को घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2019 से जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया ने मीर वाइज मोहम्मद उमर फारूक को किसी भी मजहबी तकरीब में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी है। वहीं गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान तारीख़ी जामा मस्जिद नमाजियों के लिए मुतअद्दिद बार बंद भी रखी गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस को खैरबाद कहने के बाद गुलाम नबी आज़ाद एक नई सियासी जमात की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज़ाद के करीबी दोस्तों ने मीडिया को बताया कि आज़ाद BJP या कोई दीगर जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, ताहम अपनी नई जमात की बुनियाद रखेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि कांग्रेस और दीगर जमातों के सियासतदानों के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही मज़ीद इस्तीफ़ा देंगे। काबिल ज़िक्र है कि आज़ाद के इस्तीफ़ा के बाद देवसर कोलगाम के साबिक MLA मोहम्मद अमन भट्ट ने भी कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। वाज़ेह रहे कि जुमा को कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। आज़ाद ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को इस सिलसिले में 5 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मकतूब भी भेजा है। उन्होंने मकतूब में कांग्रेस में शामिल होने से लेकर छोड़ने तक के सफ़र के बारे में बताया है। उसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा तरीक़ाकार पर भी तनकीद की है। वहीं मुबस्सिरीन के मुताबिक आज़ाद का ये फ़ैसला कांग्रेस के लिए एक बड़ा धचका है। कांग्रेस में लीडरशिप का एक बड़ा तबका गांधी ख़ानदान से पार्टी की क़ियादत छुड़वाने की वकालत करता है, ताकि पार्टी में एक नया जोश और वलवला पैदा किया जा सके। सोनिया गांधी ने हालिया दिनों में राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत को पार्टी की क़ियादत संभालने की दावत दी है, ताहम गहलोत ने राहुल गांधी को ही सदर बनाने की तजवीज़ दी। राहुल गांधी पार्टी की क़ियादत संभालने से इनकार कर चुके हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबा समाजियात ने स्कॉलर और समाजी कारकुन सफूरा जरगर का दाखिला मनसूख करने की मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी से मुंसलिक शख्स ने बताया कि सफूरा के मुकाले के काम में गैर इत्मीनान बख्श पेशरफ्त की वजह से यूनिवर्सिटी ने यह कदम उठाया है। वहीं ओहदेदारों ने कहा है कि इस सिलसिले में डेन के दफ्तर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा। जरगर ने MPhil PhD प्रोग्राम में सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में दाखिला लिया है। वहीं सफूरा का कहना है कि दिसंबर 2021 से मुझे मियाद में तोसी के लिए इधर से उधर भगाया जा रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी में दीगर स्कॉलर्स को आसानी से मियाद में तोसी दे दी जाती है। मुझे अपने सुपरवाइज़र और अपने महकुमा के हाथों सख्त बदसलूकी का सामना करना पड़ा है। मुझे ख़वातीन स्कॉलर के ज़ुमरे में तोसी के लिए दरख्वास्त देने पर मजबूर किया गया है। उसके बावजूद गैर तसल्ली बख्श पेशरफ्त का हवाला देते हुए महीनों के बाद मेरी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मेरी ईमेल्स जो मैंने रजिस्टर और VC को भेजे थी, मुझे उनका भी जवाब नहीं दिया गया है।
یہ UGC کی طرف سے واضح کردہ رہنما خطوط کی خلاف ورزی ہے اور سپروائزر اور محکمہ کے خراب ارادوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں اپنے لیے دستیاب تمام کارروائیاں کروں گی۔ بار بار میری تحریر کو بہت زیادہ سیاسی ہونے کی وجہ سے سنسر اور مسترد کیا گیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو انہیں پڑھی لکھی مسلم خواتین سے اتنا خوفزدہ کرتی ہے کہ وہ ہماری تعلیم میں ہر ممکن رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ یہ میرے کام کو روکنے، سنسر کرنے اور میری تعلیم میں خلل ڈالنے کی ایک واضح کوشش ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کن صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی درخواست پر بین الاقوامی تنظیموں اور مالیاتی اداروں نے ملک میں سیلاب زدگان کے لیے 500 ملین امریکی ڈالر سے زائد امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میڈیا کے مطابق عالمی بینک کے کنٹری کوآرڈینیٹر نے وزیر اعظم کو سیلاب سے متعلق امدادی کارروائی کے لیے 350 ملین امریکی ڈالر کی امداد کے بارے میں آگاہ کیا اور 50 ملین یورو کی امداد ہفتے کے آخر تک منتقل کر دی جائے گی، جبکہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے امدادی کارروائیوں کے لیے 110 ملین امریکی ڈالر کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 20 ملین امریکی ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ UK ایڈ 1.7 ملین امریکی ڈالر عطیہ کرے گی۔ UK ایڈ نے ملک میں مختصر اور طویل مدتی منصوبوں کے لیے اضافی 38 ملین پاؤنڈز کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ایک ہنگامی اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا از سر نو جائزہ لیا گیا اور عطیہ دہندگان کو بحران کی شدت سے آگاہ کیا گیا۔ پاکستان میڈیا کے مطابق ہنگامی میٹنگ کے دوران پاک وزیر اعظم نے بین الاقوامی اداروں اور دنیا کی دیگر اقوام پر زور دیا کہ وہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرے، کیونکہ حکومت کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے اضافی فنڈز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریکارڈ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ملک کو ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ مکانات، انفراسٹرکچر، فصلیں اور باغات تباہ ہو گئے ہیں، سڑکیں اور پل بہہ گئے ہیں اور زمینی راستے منقطع ہو گئے ہیں، جس سے بچاؤ اور امدادی سرگرمیاں کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے ریلیف کے لیے 5 ارب روپے جاری کیے ہیں اور ہر مرنے والے کے لیے لواحقین کو 10 لاکھ روپے کی مالی امداد دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہر سیلاب زدہ خاندان کو فوری طور پر 25,000 روپے دیے گئے اور اس مقصد کے لیے 80 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ قبل ازیں منگل کو یورپی یونین نے شدید سیلاب سے متاثرہ خاندان کو اہم انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے پاکستان کو 76 ملین PKR فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اتحاد ایئر ویز سے وابستہ عائشہ المنصوری کمرشل ایئر لائن میں متحدہ عرب امارات کی پہلی خاتون پائلٹ بن گئی ہے۔ ایوی ایشن میں خاص طور پر پائلٹوں کے درمیان خواتین کے کردار کو بڑھانے کے لیے اتحاد ایئر ویز کی کوششوں میں یہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ المنصوری نے اکتوبر 2007 میں اتحاد کے کیڈٹ پائلٹ پروگرام میں شمولیت اختیار کی، جو اپنی کلاس میں متحدہ عرب امارات کی صرف 2 خواتین میں سے ایک تھی۔ اس نے 2010 میں اس پروگرام سے گریجویشن کیا اور عمان اردن کے لیے ایئر بس پر اپنی پہلی پرواز کی۔ المنصوری نے کہا، میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اتحاد کے کیڈٹ پائلٹ پروگرام میں شامل ہونے کا موقع ملا اور اتحاد کے ساتھ کئی سالوں میں اپنے کیریئر میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مجھے پہلی اماراتی خاتون ہونے پر فخر ہے جو ایک کمرشل ایئر لائن میں کپتان ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں نوجوان خواتین کے لیے کیریئر کے اس راستے پر چلنے کے لیے ایک تحریک بنوں گی۔ اتحاد ایوییشن گروپ کے CEO محمد ادبلوکی نے کہا، اتحاد ایئر ویز کو کیپٹن عائشہ کی کامیابی اور متحدہ عرب امارات میں خواتین کے لیے ایوییشن کے لیے جو شاندار کردار ادا کر رہی ہے اس پر فخر ہے۔ بلا شبہ وہ بہت سے لوگوں میں پہلی ہوگی اور اتحاد مستقبل میں مزید خواتین پائلٹ کو کپتان کے عہدے پر خوش آمدید کہنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایوییشن میں خود کو ثابت کرنے کے لیے اتحاد کے پائلٹ سخت امتحانات سے گزرتے ہیں اور پرواز کے اوقات میں سخت شرائط کو پورا کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بین الاقوامی ہوا بازی میں تربیت کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھا جائے۔ عائشہ نے اپنی محنت سے درجہ حاصل کیا اور بلا شبہ وہ اپنی ساتھی اماراتیوں اور دنیا بھر کی نوجوان خواتین کو ہوا بازی میں اپنی خوابوں کی تعمیل کرنے کی ترغیب دے گی۔
اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ہماچل پردیش کے ضلع شملہ میں کار کے کھائی میں گر جانے سے 4 لوگوں کی موت اور ایک دیگر زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس سے موصول اطلاعات کے مطابق نیرو سے 4 کلومیٹر دور نوتی شیل گھاٹ کے کنارے ایک گاڑی گہری کھائی میں جا گری، جس میں 4 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حادثے میں زخمی اس گاڑی میں سوار مالک روپ سنگھ گاؤں بھونی کا باشندہ بتایا گیا ہے۔ مہلوکین کی شناخت پنا دیوی اہلیہ روپ سنگھ گاؤں بھونی، سنیتا دیوی اہلیہ نہال سنگھ گاؤں ریواڑ، پدم سنگھ اور سیما دیوی اہلیہ پدم سنگھ گاؤں بھونی گرام پنچایت ساری تحصیل چوپال کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ تمام لوگ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ شملہ ڈائریکٹر مونیکا نے حادثے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ بتا دیں کہ ہماچل پردیش میں شدید بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور بادل پھٹنے کی وجہ سے 258 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں، جبکہ 10 لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ اس آفت کی وجہ سے 270 جانور ہلاک اور 1658 رہائشی مکانات، دکانوں، گوشالوں اور گھاٹوں وغیرہ کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی دوران ریاست میں قومی شاہراہوں، دہلی سڑکوں، پینے کے پانی کی اسکیموں اور بجلی کے منصوبوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔